بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو جناب رمضان مبارک ہو، جو کہ آپ کا کل ہے، اور یہاں پہ کچھ یعنی سعودیہ کے کنٹریز جو ہیں، عرب کنٹریز، ان میں شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کو ماشاءاللہ رمضان کا جو سب سے بہترین تحفہ دیے گئے ہیں، 3 تحفے دیے ہیں آرمی چیف آف آرمی سٹاف نے جناب۔ ایک آپ کو تحفہ دیا زرداری کی صورت میں، یعنی مسٹر 10%۔ ایک آپ کو دیا ہے اس نے مریم نواز کی صورت میں، جو کہ ایک سائیکوپیتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک ذہنی مریض جس کو کہتے ہیں، اور اس سے بڑا ایک ذہنی مریض جو ہے وہ ان کے چچا جناب وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو یہ ہے آپ کی جناب یعنی کمپنی کی آپ کے لیے اختراع، یہ ان کی ایجاد ہے۔ یعنی یہ پچھلے 76 سال سے یہ جو آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ صرف ایسے لوگوں کو مسلط کر رہی ہے جو کہ مکمل طور پہ قوم جن کو جانتی ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، یہ کرپٹ ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو ان کو یہ لوگ کیوں سوٹ کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی جمہوریت پر جو عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جمہوریت کا جنازہ نکل چکا، دروازہ کھولو، تو جنازہ ابھی نہیں نکلا۔ جنازہ جناب آپ کی جمہوریت کا جب قائد اعظم کو قتل کیا گیا، اور بہت سارے لوگ اس کو طبعی موت سمجھتے ہیں، قائد اعظم کے قتل کے ساتھ ہی جو ہے یہ یعنی غیر جمہوری غیر آئینی جو چیزیں تھیں یہ ہمارے ملک میں آ چکی تھی۔ اور ایوب خان جس کی تقریر کو بہت سال ہر سال لوگ یہ سمجھ کر یعنی جوش مسرت میں کہہ لیں، یا وہ جو جوش ہوتا ہے جہاد کا جوش ہوتا ہے کہ 1965 کے سے پہلے انہوں نے جو تقریر کی ہے، تو وہ تقریر دراصل ایک اور پیرائے میں کی گئی تھی، اور اس کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ جیسے ایوب خان صاحب کو بہت زیادہ 2 بندوں کے مرنے کی ٹینشن ہوئی ہے، اور یہ جنگ مسلط کا جنگ نہیں، یہ اصل میں ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ آپ کو غلامی جو لڑا کر دی تھی، آپ کو جو غلام بنایا تھا وہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا۔ اور ہم لوگ یعنی آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے جو ملی نغمے بنائے ہوئے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنگیں انہوں نے صرف وہ لڑی ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ مذہبی جماعتوں کو یعنی لوگوں کی برین واشنگ کر کے اس چیز پر لگایا کہ ان کو بتایا جائے کہ جی یہ کشمیر کا جہاد ہو رہا ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہوں۔ اور یہاں پر ایک خبر جو آج آ رہی ہے، اصل خبر کی طرف تو میں آ رہا ہوں، لیکن ایک خبر جو ہے وہ انور مسعود کے بارے میں آ رہی ہے کہ جی ان کو مارا گیا ہے، اور جن کے بارے میں ان کا ایک بلکہ وہ بہت اچھی ان کی ایک کوٹ تھی کہ میں جو ہے 84 سال تک یا 82 سال تک میں نے کپڑے جو خود پہنے، اور میں نہیں چاہتا کہ آئندہ جو ہے میرے کپڑے یہ لوگ اتارے۔ تو یہ لوگ کون ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، لوگ ڈرتے ہوئے ان کا نام نہیں لیتے۔ یعنی یہ ایوب خان کی لڑی سے شروع ہو کر جنرل مشرف تک، اور جنرل مشرف سے پہلے ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کے بعد ہمارے حافظ صاحب ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی 12 کلاس پڑھ کر آپ کو اپنے طور پہ مفکر بن کر دکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کون آپ کے ملک کے لیے صحیح ہے، کون آپ کے ملک کے لیے غلط ہے۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے، اسی لیے ان کا جو ہے آرمی کا ایکٹ جو ہے وہ 1923 والا ایکٹ کیوں یہ چلاتے ہیں؟ اس وقت تو پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا۔ پاکستان جو ہے وہ تو چلیں جب بھی اگر ہم 14 اگست کو مان لیں کہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں چلیں بظاہر اگر ہم کہیں کہ آ گیا، تو وہ اس وقت بھی نہیں آیا۔ پاکستان دراصل مارز وجود میں 8 فروری 2024 کو آیا ہے، جب لوگوں نے ان کا تمام بیانیہ، ان کا جو نیریٹو تھا اس کو مکمل طور پہ اڑا کے رکھ دیا، اور ان کو بتا دیا کہ تم جو سوچتے ہو، تم جو چیزیں ہمارے اوپر مسلط کرتے ہو، جیسے ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا دائی، ایک اپنے آپ کو مرد مجاہد سمجھتا تھا، اور یہی لوگوں میں بتاتا تھا کہ میں نے جناب پچھلے اتنے سالوں سے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ کہ تم الو کے پٹھے جو یعنی جھوٹ بولنے والا شخص ہو، اس کی نمازوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہاں پر ان کو ساگر صدیقی کو انہوں نے کیوں جو ہے ایک اچھا شاعر، یا اس کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ جی اس پہ الزام تھا کہ یہ بندہ شرابی ہے۔ وہ شراب پی کر آپ کا ملک نہیں لوٹتا تھا، وہ شراب پی کر اگر کوئی کام کرتا تو اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیرکوں کے اندر، جو چھاونیوں کے اندر شراب پیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس ملک کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا، یعنی یہ ایک وہ بے لگام سانڈ ہے۔ یعنی بے لگام سانڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت آپ نے ان کو دے دی ہے، جیسے سانپ کو آپ پالتے ہیں وہ آپ کو بعد میں ڈستا ہے، اسی طریقے سے یہ وہ سانڈ ہیں جن کو آپ نے 76 سال سے اپنے پیٹ کاٹ کر ان کو کھلاتے رہے، اور جب بھی ان کی یعنی کوئی نہ کوئی پوسٹ آتی تھی تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہم کون سا انڈیا جتنا جناب جو بجٹ لیتے ہیں، انڈیا کی آرمی بہت، تو انڈیا کی آرمی جناب بہت زیادہ بجٹ لیتی ہے، وہ اپنے شہریوں کا دفاع کرتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں
جو ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں، ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ جناب اگر کچھ نہیں ہوا نا، وہ یعنی ایک فٹ بال کا میچ تھا تو اس نے آگے اپنی طرف گول کر دیا، جب اسے تھپڑ لگے تو کہنے لگا کہ وہ تو کرنے نہیں دے رہے، تو میں نے سوچا اپنی طرف گول کر لوں۔ تو یہی جو ہے ہماری آرمی کا یعنی المیہ ہے کہ ان کو سے دوسرے دشمن تو سنبھالے نہیں جاتے، ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے لشکر طیبہ اور اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی تھی، تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ اور خود جناب یہ ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم اور بحریہ ٹاؤن اور اس طرح کے یعنی کاموں میں صرف مصروف تھے، اور جو ان کے اوپر ایک ایلیگیشن انڈیا لگاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں پیسے کماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس فوجی فرٹیلائزر، ان کے پاس دوسری کمپنیز ہیں، ان کے ذریعے یہ پیسے کماتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں میں بانٹتے تھے۔ اپنے لوگوں میں یہ کیا بانٹتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگ نہ اٹھ سکیں، کیونکہ آپ کے ملک میں غربت اس حد تک پھیلائی جا چکی ہے کہ آپ کا جو ایک غیرت مند میجر ہوتا ہے یا غیرت مند آفیسرز ہوتے ہیں یا وہ بیوروکریسی ہوتی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے، اب یعنی آپ کے سامنے ہے کہ جتنے یہ بڑے لوگ ہیں سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کو اس ملک سے کیا لینا ہے؟ اس ملک سے صرف ان کو تعلق ہے جیسے عمران خان جیسے لوگ ہیں، اور جتنے یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسی ملک میں جینا ہے، اسی ملک میں مرنا ہے، تو وہ بے شک جیسے بھی ہوں گے کرپشن بھی کریں گے تو کسی حد تک وہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جس کا جینا مرنا ہی پاکستان میں نہیں ہے، جنہوں نے 3 سال صرف نوکری کرنی ہے اور اس کے بعد ان کے بچوں نے کسی جزیروں پہ رہنا ہے، اپنی بیگمات کے ساتھ جزیروں پہ جا کے انہوں نے رہنا ہے، اور ان کی بیگمات یہاں پہ یعنی ایک خود کو یہ نہیں سمجھتی کہ وہ 22ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ کا، اور پہلی بات یہ کہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ایف اے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ اور ان کو آپ نے سوچ کے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، جمہور میں جمہوریت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ان کو یعنی مبارکباد دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور ان کی جتنی پارٹی ہے۔ آج جو انہوں نے مسترد کیا، کل جو ایچیسن کالج میں انہوں نے کیا ہے جہاں پہ مریم نواز نے جانا تھا اور مریم نواز کے خلاف جو نعرے لگے ہیں، یہ وہ ایک سوچ ہے جو بتا رہی ہے کہ پاکستان کی یہ سوچ ہے، پاکستان میں 2 نمبر بندے کی عزت نہیں ہو سکتی، 2 نمبر طریقے سے آنے والوں کی عزت نہیں ہوگی، خواہ اس کو آصف منیر لے کر آئے۔ وہ دور گزر گیا جب صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ضیاء صاحب آپ کو بتاتے تھے جی صدام کے حق میں ہو جو، صدام کے خلاف ہو جو، یہ کر لو وہ کر لو، اور جو بیانیہ ہوتا تھا لوگ بھی اس کو مان لیتے تھے، اور لوگ بےچارے اس حد تک سیدھے ہوتے تھے جس کے بارے میں شعر ہے کہ کتنے سادہ تھے یہ سادہ سی طبیعت والے، زندگی تو نے بہت روپ نہ دھارے ہوتے۔ تو یہ سادہ طبیعت والے لوگ جو تھے اب نہیں ہیں، وہ سادہ طبیعت والے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے پاس وزیر صحت اگر آ جاتا تھا اور وہ یعنی لطیفے بنے ہوئے تھے کہ اس نے آگے کہنا کہ جی ان سے کسی نے آٹوگراف مانگا تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ آٹوگراف تو اس دفعہ ختم ہو گئے ہیں، تو اگلی دفعہ جو ہے ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس پہ لوگوں نے ہنسنا، ہمارے بزرگوں نے، اور ہمیں یہ باتیں سنانی، تو یہ باتیں ہنسنے کے لیے نہیں تھیں، یہ باتیں شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں قوموں کے لیے، ایسی باتیں ان کے منہ پر تھپڑ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یعنی آپ کے ڈاکٹر انجینئر اتنا زیادہ پڑھنے والے لوگ، پی ایچ ڈی اسکالرز، اور ان کے اوپر کون حکومت کر رہا ہے؟ ایف اے پاس، اور ایف اے پاس اور یہ رٹا لگا کے جو بیوروکریسی میں آتے ہیں، کیوں ان کے جو ہے ٹیسٹ اور ان کے انٹرویوز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ڈھونڈا جاتا ہے کہ بغیرت لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ کسی اچھی سیٹ پہ لے کر آیا جائے، تاکہ یہ اپنے نروز کے اوپر، جبکہ مومن کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ مومن کو غصہ بھی آتا ہے، مومن کو اگر نرم ہوتا ہے، وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ امریکہ کے پاس بیٹھے ہوں تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ بالکل جناب مٹے ہوئے لوگ ہیں، اور جب یہ اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، جن کے پیسوں کی وجہ سے یہ عیاشی کرتے ہیں، ان کے اوپر جناب انہیں تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ تو یہاں پر انور مسعود ہو، انور مقصود ہو، کسی کو بھی تھپڑ لگ سکتے ہیں۔ اگر حسین شہید سہر وردی کو مارا جا سکتا ہے، فاطمہ جناح کے اوپر تشدد کر کے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ طاقت کا کھیل ہے۔ تو بہرحال عوام نے ان کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا، اور اسی طرح جناب آپ نے مسترد کیے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان کے ساتھ گجرانوالہ کے جلسے میں ہی کسی نے وہاں پہ لائیو، وہاں پروگرام میں کسی نے ٹی وی کے اوپر یہ عہد لیا تھا کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور ہم نے لا الہ الا اللہ جو کی بنیاد پر جو ملک حاصل کیا تھا اس کو بالکل اسلامی شریعت کے مطابق لے کر چلنا ہے، جہاں پہ انصاف جو ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قانون کے مطابق عمران خان ریسٹ کر لیا جائے اور جتنے ان کے ملٹری سیکٹری، جتنے ان کے چمچے ہیں، وہ جناب گاڑیاں بھی لے جائیں توشہ خانہ سے اور بھی لے جائیں، اور جو ایماندار بندہ ہو اس کی یعنی فیملی کی وجہ سے اس کے لیے یعنی عدت کے اوپر بھی جو ہے کیس بن جائے۔ تو یہ ہے وہ ایک گھٹیا سوچ جس کو عوام نے دفن کر دیا ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔